شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کل کو 100 لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا. آئی اسٹوڈ اپ. مجھے یہ مشکل آئی تھی لیکن اس میں زخمی بھی بڑا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا, اس نے مجھے بہت زخم لگائے, لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی, میں نے گیو اپ نہیں کیا, اور میں نے سیکھا, میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے, تو سوچیں آپ کی کتنی ورتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا, کہ یہ تو کسی کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یقین کریں میری زندگی کا جو بھی کرکس ہے, چھوٹا موٹا جو کرکس میں نے نکالا ہے, یہ کوئی رٹی رٹائی سپیچ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ دل سے بتا رہا ہوں. جو میرا کرکس ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے, نمبر 1 وہ ویل پلانڈ ہے اللہ کی طرف سے, نمبر 2 اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے. یہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. میں زندگی میں بہت ڈر ڈر کے اکثر زندگی گزاری. کبھی کسی کے کھو جانے کا ڈر, کبھی کسی چیز کے چلے جانے کا ڈر, کبھی جاب نہ ملنے کا ڈر, کبھی فائنینس چلے جانے کا ڈر, کبھی یہاں سے ڈر, کبھی وہاں سے ڈر, کبھی یہ ڈر کہ وہ کچھ نہ کر دے, کبھی یہ ڈر کہ یہ چیز ہاتھ سے نہ چلی جائے. ڈر ڈر ڈر. اور اس ڈر کی وجہ سے گروتھ رک گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں. وہ ڈر کبھی بھی پورے نہیں ہوئے. وہ ڈر تھے لیکن ان کی وجہ سے گروتھ بہت کم ہو گئی. وہی مومنٹس جو میں انجوائے کر سکتا تھا وہ میں نے ڈر ڈر کے گزارے. تو ڈر والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا. جو ڈرتا ہے اپنے مشکلات سے, although I totally understand, ڈر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا جب وہ سرپنٹ سامنے آیا, کوبرا, بہت بڑا سنیک, جو ان کا سٹاف تھا وہ سنیک بن گیا. تو اللہ نے کہا موسیٰ کو ڈر لگا. تو ڈر نیچرل ہے, لیکن ڈر کو فیس کرنا اسی کا نام کریج ہے. جو شخص ڈر کو فیس کرتا ہے, ڈر کا مقابلہ کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے اپنے فیئرز کے سامنے, سوچیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی. بڑے سے بڑے مشکل آ جائے گی, وہ مسکرا رہا ہوگا. کوئی سخت سے سخت بات اسے کر جائے گا, اس کے چہرے پہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ہوگی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں. اس نے سیرت پڑھی ہوئی ہے, اس کو پتا ہے کہ کوئی جتنی مرضی سازش کر لے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے, اگر اللہ نے دینا ہے تو دینا ہے. وہ چٹان بن جاتا ہے, چٹان کی طرح مضبوط. اس کے اینیمیز جتنا مرضی اس کے خلاف سازش کر لیں, جو مرضی پلان آؤٹ کر لیں, وہ گرو پہ گرو کر رہا ہوتا ہے, آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے, دنیا حسد کر رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے, وہ ڈروں سے نکل چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ڈر ایک اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ڈر سے نکلیں, اپنے ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھیں. یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بڑا ہی زبردست کلپ ہے, ایک مووی سے میں نے لیا. اس کو پلے میرا خیال وہاں سے کرنا. اوکے, اٹ ہیز گاٹ پلیڈ. یو کین سی کہ یہ لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں. ہے تو یہ مووی کا سین, بٹ ایکچولی دس از واٹ ہیپنس, کہ لوگ اپنے ڈروں کو فیس کرتے ہیں, اور جس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جا کے, تاکہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے, اس کی زندگی میں وہ چیز ریلیکسڈ ہو جائے. تو دین اگین ہی از ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ ہز فیئرس. آلدو فیئرس کبھی بھی مکمل طور پہ ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے, لیکن آپ میں سخت ضرور آ جائے گی کھڑے ہونے کی, مقابلہ کرنے کی. میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں, آپ لوگ ڈرتے ہیں, چھوٹی سی بات ہے, آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں, کیمسٹری بہت مشکل ہے اے لیول کی, اوکے, یہ فلانا سبجیکٹ بہت مشکل ہے, یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں آئنسٹائن والی کیپیبلٹی ہے, اس کا جو دماغ تھا وہ سیم آپ کا دماغ ہے, اس کے پاس 24 گھنٹے تھے, آپ کے پاس 24 گھنٹے. آپ کیمسٹری سے ڈر رہے ہیں, آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈر رہے ہیں, فلانی ڈگری سے ڈر رہے ہیں, آپ ایک جاب سے ڈر رہے ہیں, ایک انسان سے ڈر رہے ہیں,
آپ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ میں سکسیس ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ڈر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے اندر سے۔ اور یاد رکھیں کہ ایٹیٹیوڈ وہی ہے جو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اور مسلمان والا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مسلمان کاش نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش، if the word if is from Satan، مسلمان کاش نہیں کہتا، باقی لوگ کہتے ہوں گے، وہ یہ نہیں کہتا کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، وہ خود اپنی ڈیسٹینی لکھتا ہے، خود تقدیر لکھتا ہے اپنی۔ علامہ اقبال نے کتنا سمجھایا اپنی شاعری میں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ حق ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ ہے سچویشن۔ تو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ کس کی ورشپ کرتے ہیں، جس دن آپ کو پتہ لگ گیا آپ تو اڑتے پھریں گے، آپ کے تو مسئلے جو ہیں وہ دھول بن کے اڑ جائیں گے، دھواں بن کے اڑ جائیں گے۔ اللہ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بہت بڑے بزنس مین، دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کے پاس جا کے کہے کہ انکل مجھے ٹافی لے دیں، ٹافی لے دیں، تو ٹافی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ بزنس مین کے لیے تو اللہ کے لیے آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ مشکل ہے؟ کوئی آپ کو وہ فراہم کرنا کوئی مشکل ہے؟ تو اسٹرینتھ اللہ سے پکڑیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کریں۔ یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں کہ کاش ایسا ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا۔ مسلمان کاش نہیں کہتا۔ سو ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ ان لائف۔ چینج یور ایٹیٹیوڈ، چینج یور ڈیسٹینی۔ آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں کہ یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف۔ دیا کریں، اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں۔ ایسے دن آئیں گے آپ کی زندگی میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا، آپ کو لٹرلی یہاں سے پکڑ کے، اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا، اٹھو، گیٹ اپ، اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے۔ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ بی اے لون ولف، although expect good but don't expect people to hold your hands۔ آپ ہیں اور اللہ ہیں، بس زندگی یہی مختصراً ہے۔ باقی ماں باپ بہت سنسیئر ہیں بے شک، لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تو اکیلا لڑنا سیکھے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں، اپنے آپ کو پہچانو، چٹان بن جاؤ۔ اٹ آل اسٹارٹس فرام یور مائنڈ سیٹ، یور ایٹیٹیوڈ۔ چینج یور ایٹیٹیوڈ، چینج یور ڈیسٹینی۔